کرتے ہیں, لوگوں کو اس دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے ستایا کرتے ہیں, اور انصاف کے ترازو میں اپنے آپ کو رکھ کر کے ایک انسان جو اس دنیا کے اندر لوگوں کو ستانے کا کام کیا کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک انسان کی فضیلت کو بیان کیا, بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسانوں کے, جس انسانوں نے اس دنیا کے اندر عدل سے کام نہیں لیا, جس انسان نے اس دنیا کے اندر انصاف سے کام نہیں لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہولناکی کا بھی تذکرہ کر دیا. جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کا تذکرہ کیا, وہیں پر اس کی ہولناکی کا بھی جو ہے تذکرہ کر دیا کہ ایک انسان کی حالت میدان محشر میں کیا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت بتاؤ, دنیا کے اندر مفلس کون لوگ ہیں؟ اے میری صحابیوں کی جماعت بتاؤ, دنیا کے اندر قلاش کون لوگ ہیں؟ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے حساب سے اور دنیا کے اعتبار سے تو مفلس وہ انسان ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, جس کے پاس اس دنیا کے اندر جو ہے دولت نہیں ہے, جس کے پاس اس دنیا کے اندر رسوخوں والی زندگی نہیں ہے, جس کے پاس اس دنیا کے اندر مالداری نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت سنو, یہ لوگ مفلس نہیں ہے, یہ لوگ قلاش نہیں ہے, بلکہ میری امت کے مفلس تو وہ لوگ ہیں, میری امت کے قلاش تو وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور ایک ایسا انسان ہوگا جس کی نیکیاں جو ہے, جس کا نام اعمال نیکیوں سے بھری ہوئی ہوگی, جس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں موجود ہوگی, جس کا نام اعمال نیکیوں سے بھری ہوئی ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کرنے والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک انسان دوڑتا ہوا آئے گا, اتنے میں ایک انسان دوڑتا ہوا آئے گا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا وہ انسان کہ پروردگار عالم, چرا اس نمازی انسان کو روکا جائے, اس بادشاہ کو روکا جائے, اس نیکوکار انسان کو روکا جائے. یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر میری زمینوں کو ہڑپا تھا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدہ اور منصب عطا کیا تھا تو اپنے عہدے کے بیس پر تو اس انسان نے اپنے عہدے کی پاور دکھا کر کے جو ہے دوسروں کی زمینوں کو ہڑپا ہوگا. اے دوسروں کی زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ کرنے والے لوگوں, اے سماج اور معاشرے کے لیڈر قسم کے لوگوں, اپنے رعب اور دبدبے کی بنیاد پر غریبوں کو ستانے والے لوگوں, اس حدیث کے اوپر غور و فکر کر لو. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم, یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر مجھے ستایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ وہ انسان ہے جس انسان نے اپنے عہدے کی پاور دکھا کر کے مجھے تھپڑوں سے مارا تھا. پروردگار عالم, یہ وہ انسان ہے جس انسان نے دنیا کے اندر میرے مال اور دولت کو لوٹا تھا. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جیسے ہی مقدمے کو دائر کیا جائے گا, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتوں, ان دونوں کے درمیان میں انصاف کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے اس مظلوم انسان کے نام اعمال کے اوپر رکھ دیا جائے, اس مظلوم انسان کے نام اعمال کے اوپر رکھ دیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ملتے ہی فرشتے اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے اس مظلوم انسان کے نام اعمال میں رکھ دیا جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک انسان جائے گا, دوسرا انسان آئے گا, وہ بھی مقدمے کو دائر کرے گا, تیسرا انسان بھی آئے گا, چوتھا انسان بھی آئے گا. انسان آتا رہے گا اور مقدمے کو دائر کرتا رہے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آخر میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس کے نام اعمال سے نیکیاں ختم ہو چکی ہوگی, اس کے نام اعمال سے نیکیاں
ختم ہو چکی ہوگی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اب اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنا شروع کرے گا کہ مظلوم جن کو اس انسان نے دنیا کے اندر ستایا ہے اس کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس نیکوکار انسان کے نام اعمال کے اوپر رکھ دیا جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر میں فیصلہ یہ ہوگا کہ اس انسان کو جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پھینکنے کا حکم دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے انسانوں کے ہاتھوں میں جہنم کا سرٹیفکیٹ تھما دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اے سماج اور معاشرے کے اندر غریبوں کو ستانے والے لوگوں، اے سماج اور معاشرے کے اندر غریبوں کے اوپر ظلم کرنے والے لوگوں، اے غریبوں کی زمینوں کو ہڑپنے والے لوگوں، اے غریبوں کو تھپڑوں سے مارنے والے لوگوں، ذرا اس حدیث کے اوپر بھی غور و فکر کر لینا۔ اگر تم سماج اور معاشرے کے اندر انصاف نہیں کرتے ہو تو ذرا اس حدیث کے اوپر بھی غور و فکر کر لینا، ذرا اس حدیث کے اوپر بھی غور و فکر کر لینا۔ اگر آج ہم نے نا انصافی سے کام لیا اور اپنے عہدے اور منصب کی بیس پر اگر ہم نے کسی کو ستایا تو یاد رکھنا وہ مظلوم اس دنیا کے اندر مظلوم ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عدل اور وہ عدالت لگے گی، جب یہی مظلوم مقدمہ دائر کریں گے، اس وقت ایک انسان کے عہدے کا پتہ چلے گا اور اس انسان کی اوقات اور اس انسان کی حیثیت کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے دنیا کے اندر کتنا بڑا ظلم کیا تھا اپنے نفس کے اوپر، اور ہم نے سماج اور معاشرے کے لوگوں کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا تھا، اپنے جسم کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ناانصافی کرنے کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حولناکی کو بیان کیا، اور اس بات کو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ یا پھر وہ 63 سالہ زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے اندر کئی ایسے مثال آپ کو ملیں گے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کے پیمانے کو ہمیشہ ملحوظ رکھا اور ملحوظ خاطر رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کے اندر انصاف کرنے کا کام کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مقدمے کو دائر کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مقدمے کو پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت ہے جس نے چوری کر لی ہے اور چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق فیصلہ